نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قد و قامت اس زمانے کے لوگوں سے بہت بڑے ہوں گے، یہ ان کا سوال تھا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، مجھ کو بھی یہی خیال ہوا کرتا تھا، مگر ایک دیہاتی مجھ سے کہنے لگا کہ عرصہ ہوا ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں پانی جمع ہو کر سیلاب کی صورت میں ایک دم چڑھ آیا اور اس نے بہت سے مقامات کو کاٹ ڈالا، من جملہ اور مقامات کے شہداء احد کی قبریں بھی اس سیلاب سے کٹ گئیں، کثرت سے لاشیں دیکھی گئیں، ان میں کوئی تغیر نہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ آج ہی دفن کی گئی ہوں۔ ہزاروں مخلوق نے دیکھا، ذرہ برابر لاشوں میں تغیر نہ ہوا تھا۔ فرمایا کہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہ لباس ویسے ہی موجود تھا۔ وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ موٹا کپڑا تھا، اس قدر موٹا کپڑا آج کل دیکھنے میں نہیں آتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قد ان حضرات کے کیسے تھے؟ کہا اس وقت کے لوگوں سے زائد فرق نہ تھا۔ یہ میں نے اسی وجہ سے سوال کیا تھا کہ میں بھی یہی خیال کرتا تھا کہ شاید اس زمانے کے لوگوں سے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ فرق ہوگا، مگر معلوم ہو کہ کوئی زیادہ فرق نہیں، تھوڑا ہی فرق ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے شہداء احد کی لاشوں کی زیارت کی، ان کا حاصل یہ ہوا کہ ان کو صحابہ کی زیارت نصیب ہو گئی، کیا وہ تابعی ہو گئے؟ فرمایا کہ وفات کے بعد صحابہ کی زیارت کرنے سے تابع نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ جبلہ بن ایہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں صرف 30 صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا۔ جبلہ کا لشکر 60,000 تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے صرف 30 صحابہ کا انتخاب کیا تھا، جس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ مسلمانوں کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ جواب دیا، نہیں، میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو 60,000 سے کم نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، میرا اطمینان نہیں ہوتا، تو ان کے اصرار پر 30 صحابہ کا اور اضافہ کر کے 60 کر دیا۔ ان کو 60,000 کے مقابلے پہ روانہ کیا۔ دن بھر تلوار چلنے کے بعد 60,000 بھاگتے نظر آئے۔ جبلہ یہ سمجھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صلح کے لیے آتے ہیں، وہ دیکھ کر ہنسا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ شام تک تلوار چلی، کفار کے 60,000 کی جمعیت کو ہزیمت ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صحابہ میں 5 یا 6 تو شہید ہوئے اور 5 گرفتار ہوئے۔ جب لاشیں بھی نہیں ملی تب گرفتاری کا گمان ہوا۔ ان قیدی صحابہ کو چھڑانے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سپاہیوں کے ساتھ باہان یا ماہان ارمنی کے پاس گئے، جو جبلہ کا سردار تھا، جس کا لشکر 6 لاکھ کا تھا، اور باہان کو اطلاع دی۔ اجازت کے بعد جب آگے بڑھے تو تخت کے قریب اس نے دیبا و حریر، رنگین اور قیمتی مخمل اور ریشمی کپڑے کا فرش بچھایا ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، اس کو الٹ دو۔ باہان ارمنی نے کہا، میں نے تو آپ کی عزت کی اور حریر کا فرش بچھانے کا حکم دیا، آپ نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ آپ نے فرمایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، خدا کا فرش تیرے فرش سے اچھا ہے۔ باہان ارمنی نے کہا، ہم اور تم بھائی بھائی ہو جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام قبول کر لیں، ہم اور تم بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور اگر اسلام قبول نہ کرو گے تو وہ دن مجھے قریب نظر آتا ہے جب تیری گردن میں رسی ہوگی اور لوگ کھینچ کر تجھ کو امیر المومنین کے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ سن کر باہان ارمنی کو آگ لگ گئی۔ حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچ کر ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم بھی تیار ہو جاؤ اور اس کی جرار کرار فوج کی طرف نظر نہ کرو،
اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھو، اب انشاءاللہ آب کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ بس باہان ڈھیلا ہو گیا اور کہنے لگا میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ آخر میں باہان نے غضبناک ہو کر کہا اے خالد، اب میں تمہارے ساتھیوں کو تمہارے سامنے قتل کروں گا۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آنے والے صحابہ کو حکم دیا، سب نے اپنی تلواریں نیام سے نکالی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے باہان سے کہا اگر تو نے ہمارے قیدی قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اور میرے ساتھی تیرے پورے دربار کو قتل کر دیں گے۔ اس پر باہان ڈر گیا اور پانچوں قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔